अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, झूठ कहने को सिर्फ एक लफ्ज़ है जो 4 हरूफ से मिलकर बना है, लेकिन हकीकत में ये तमाम बुराइयों की आप समझ लें कि सबसे बड़ी जड़ होता है झूठ। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, एक सिर्फ पाँव नहीं बल्कि इसका तो कोई भी आजू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ज़बान होती है जो बड़ी ढिठाई के साथ चलती और चलती ही जाती है, बेशर्मी से कह लें कि चलती है। और अगर इससे हुक्मरानों की थपकी मिल जाए तो झूठ का प्रचार करने का धंधा भी मिल जाता है। कोई प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए तो फिर झूठ के नए रिकॉर्ड बनते हैं। मासूम और सीधे साधे लोगों को वर्गलाया जाता है, जहनों को नफरत का सबक पढ़ाया जाता है सोची समझी साजिश के तहत। मज़हब की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ाया जाता है। धड़ल्ले से झूठ बोलकर सच को छुपाया भी जाता है। और भारत में ये काम एक नाम नेहाद सहाफ़ी बल्कि हुकूमत का पालतू कह लें, वो बड़े ज़ोरों शोर से करता है और उसको शर्म भी नहीं आती और ये करता चला आ रहा है वो पालतू ये काम। लेकिन आखिर ये काम कब तक चलता? आखिर तो सच सामने आना ही था। और अब ये जो मोदी का पालतू है ये अपना मुँह छुपाता फिर रहा है। मैं बात कर रही हूँ झूठों के सरदार और सहाफ़त के नाम पर एक धब्बा अर्नाब गोस्वामी की, जिसके काले करतूत कह लें कि एक एक करके अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। लेकिन अब की बार सामने आने वाला जो झूठ है उसने मोदी सरकार और भारतीय मीडिया को एक्सपोज करके रख दिया, इनके गठजोड़ को बेनकाब करके रख दिया। अर्नाब गोस्वामी के लीक होने वाले जो व्हाट्सएप पैगामात हैं उन्होंने नाज़रीन ने बात साबित कर दी है कि ये मोदी का पालतू है, आरएसएस का गुंडा है, सहाफ़त के नाम पर एक धब्बा है। भारतीय पुलिस मीडिया रेटिंग में इसकी 2 नंबरी की तहकीकात कर रही थी। अब जिसके दौरान ये इंकशाफ क्या हुआ कि पुलवामा हमला एक ड्रामा था जिसके बारे में अर्नाब को पहले से पता था। भारत में रेटिंग कंपनी के साबिक सीईओ हैं जी दास गुप्ता साहब, उनके फ़ोन से भेजे गए व्हाट्सएप पैगामात से जो 1000 से ज़ायद सफ़ों पर मुश्तमिल है, उनसे पता चला कि बालाकोट फ़ज़ाई हमले से पहले ही अर्नाब को उसकी खबर थी। अब इन पैगामात में 23 फरवरी 2019 को अर्नाब ने दास गुप्ता को बताया कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा। जब दास गुप्ता ने पूछा कि क्या ये दाऊद के बारे में कुछ है, दाऊद यानी दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई खबर है, तो अर्नाब ने जवाब दिया नहीं जनाब, पाकिस्तान इस बार कुछ खास होगा। जब दास गुप्ता ने मजीद पूछा कि आया ये हमला होगा या उससे बड़ा कुछ होगा, तो अर्नाब ने जवाब दिया कि आम हमले से बड़ा होगा और कश्मीर पर भी कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान के बारे में पैगाम में कहा गया कि हुकूमत को एतमाद है कि इस कार्रवाई से भारत ही खुश हो जाएंगे और मोदी भी इलेक्शन जीत जाएगा। और जब पुलवामा में हमला हो गया, मोदी ने इलेक्शन जीतने के चक्कर में 40 भारतीय फौजियों को मरवा दिया, तो फिर मोदी के इस पालतू ने पैगाम भेजा कि हम जीत गए, 40 भारतीय फौजी मारे गए। और ये मोहब्बत का जो दावा करता है भारत से मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स जश्न मना रहा था। क्या कहूं इस पर, लानत बेशुमार, ऐसी 2 नंबरी पर लानत, इंतखाबात में ऐसी कामयाबी पे लानत। ऐसे जीतने से बेहतर है कि तुम हार जाते नरेंद्र मोदी, जिसके लिए मोदी सरकार ने अपने ही फौजियों की बलि चढ़ा दी, अपने लोगों को मार के जश्न मनाया जा रहा है। लानत ऐसी कामयाबी पर। और इस पालतू की मदद से ये जो भारत का ये नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया, इसको गोदी लिया हुआ नरेंद्र मोदी ने, गोदी मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करके 1 अरब 25 करोड़ भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन हाथ क्या आया, क्या मिला? कुछ भी नहीं, कालक मली गई। सर्टिफाइड झूठे अपने ही फौजियों के, अपनी सेना के कातिल साबित हो गए और सच सामने आ गया। पाकिस्तान तो पहले दिन से कहता आ रहा था कि पुलवामा हमला एक ड्रामा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का क्या कहना था इस हवाले से, जरा क्लिप होगा टीम चलाइएगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अर्नाब गोस्वामी के पैगाम लीक होने से बहुत पहले दुनिया को ये वाज़े बता दिया था कि पुलवामा हमला सिर्फ एक ड्रामा था। और आज भी जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि मोदी और उसका जो गोदी लिया हुआ मीडिया है, उसका जो गठ जोड़ है, ये जोहरी सलाहियत वाले खित्ते को ऐसे झगड़े की तरफ ला रहा है जिसका ये जो खित्ता है ये कभी भी उठा नहीं सकेगा, इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, बल्कि दुनिया पर भी ये बहुत भारी पड़ सकता है बोझ। और वज़ीर आज़म साहब, सलाम है आपकी दूरअंदेशी को कि आपने पाकिस्तानी रियासत ने पुलवामा के बाद बालाकोट हमले पर भी जिम्मेदाराना बल्कि नप्पा तुला जवाब देकर एक बड़े बहरान को टाला। मगर इसके बावजूद मोदी सरकार भारत को एक ऐसी रियासत में तब्दील करने का काम जारी रखे हुए है
کہ ان کو شاید خود اندازہ نہیں ہے کہ بھارتیوں کو ہو جائے کہ نریندر مودی خود بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا. نریندر مودی کے ہوتے ہوئے بھارتیوں کو یا بھارت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتی ہوں. اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پلوامہ حملے کے پیچھے مودی سرکار کا ہی ہاتھ ہے. یہ سوچی سمجھی سازش ہے. اور اس وقت یہ گجرات کا اور کشمیر کا قصائی کیا مزید ڈرامے کر رہا ہے, ذرا دیکھیے. اتنی اداکاری, ایسی ڈرامے بازی, تالیاں مودی جی تالیاں. چائے بنانا تو تمہارا پیشہ تھا ہی چائے والے. یہ اداکاری کر کے بیوقوف بنانے میں بھی میرے خیال سے نریندر مودی کم نہیں ہے. اس پہ تالیاں نہیں بلکہ گالیاں بنتی ہیں جو اس وقت پورے بھارت میں اس نریندر مودی کو دی جا رہی ہیں. ایسا ظالم, مکار, چلاک, گھٹیا, صفاق, گرا ہوا حکمران بھارت کو اور کون سا ملا ہے. تبھی تو میں کہتی ہوں اپنے پروگرام میں کہ بھارت کے لیے اس سے بڑا دشمن کون ہوگا نریندر مودی سے بڑا, جس نے اپنا الیکشن جیتنے کے لیے بھارتی فوجیوں کو خود ہی مروا ڈالا. اور میڈیا پر کیسی بے شرمی سے, بے حیائی سے, ڈھٹائی سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ان جوانوں کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیں گے. دہشت گرد کہیں بھی چھپنے کی کوشش کریں انہیں چھوڑا نہیں جائے گا نا, تو نہ چھوڑو پھر خود کو, کیونکہ تمہاری اپنی سازش ہے. یہ دنیا کو سمجھ آ گئی ہے. ایکسپوز ہو گئے ہو تم, بے نقاب ہو گئے ہو تم. سیکورٹی فورسز کو کھلی چھوٹ دے دی گئی. کیا کہتا ہے یہ, میں آپ کو بتاتی ہوں ناظرین. پلوامہ میں بھارتی ڈرامے کا فائدہ ذرا سوچئے کس کس نے اٹھایا اس لائن میں. سب سے پہلے کون ہے؟ یہ نریندر مودی, یہ گھٹیا شخص, یہ گرا ہوا شخص. سب سے پہلے یہ کھڑا لائن میں جس نے اس ڈرامے کے سر پر اپنا الیکشن جیتا, کیونکہ اس کی پرفارمنس تو تھی نہیں, اس کو اعتماد تو نہ تھا نہیں خود پر, اس لیے اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر کے اس نے الیکشن جیتا. اور دوسرے نمبر پہ کس کو فائدہ؟ بپن راوت, جس نے اپنی ترقی کے لیے اپنے بھارتی فوجیوں کا خون بیچا. مودی کی سیاسی کامیابی کے لیے بھارتی فوج کا کندھا استعمال ہونے دیا. اب یہ کھیل بے نقاب ہو گیا ہے, تو اب بھارتی اس کا جواب بھی لیں گے, چھوڑیں گے تو نہیں اسے. اور ہاں, یہ جو پلوامہ ڈرامے کے بعد یہ کہہ رہا تھا کہ پلوامہ حملے کا جواب کہاں دینا ہے اور کیسے دینا ہے, اس کا فیصلہ بھارتی سینا, بھارتی فوج کرے گی. تو یہ بھی سن لو پھر کہ تمہاری جو بزدلی ہے اور تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے بھارتی فضائیہ کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے تمہیں نظر آ رہا ہے. پاکستان کے شاہینوں نے تمہاری ڈرامے بازیوں کا کیسے علاج کیا. پاک فضائیہ کے کارنامے کا ذرا ایک کلپ دیکھیے گا ناظرین. اسے کہتے ہیں گھس کر مارنا مودی جی, کیونکہ تمہیں صرف فلمیں بنانا اور فلمیں چلانا آتا ہے. تم نے الیکشن جیتنے کے لیے اپنی فوج اور گودی میڈیا کے ساتھ مل کر یہ فلم بنائی تھی اور اپنے فوجیوں کا خون بہایا, اس کو ریلیز کیا اور اس کے سر پر الیکشن جیت لیا. لیکن جنگ جو ہوتی ہے نا, وہ فلم نہیں ہوتی. اسے جیتنے کے لیے, جنگ کو جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا پڑتی ہے. اور تم ٹھہرے ازل کے سازشی, اس لیے تمہیں اس میدان میں منہ کی کھانا پڑی اور یہی ہونا تھا. اب یہ بھی پاک فوج کی, جو پاک فضائی کی پیشہ ورانہ برتری کہہ لیں, کہ ایک تو اس نے 27 فروری کو بھارتی غرور کو خاک میں ملایا, ابھی نندن کو قیدی بنایا, اور پھر جواب میں بھارت میں گھس کر جن ٹارگٹس کو نشانہ بنایا وہاں یہ بات مد نظر رکھی کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف ایک تھا کہ دو ٹوک پیغام دیا جائے کہ پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکالنا. پاکستانی فوج جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا, ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے. اچھا, آرمی چیف نے بھی ایک بڑا واضح پیغام دی ہے, یہ ذرا کلپ دیکھیے گا. نریندر مودی, اگر اب بھی کوئی غلط فہمی ہے نا, تو میرے خیال سے تمہیں دور کر لینی چاہیے. یہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کا عزم نہیں ہے, ہر پاکستانی کے دل کی آواز یہی, اور یہی عزم ہے, یہی جوش ہے, یہی جذبہ ہے. اور یہ دل کشمیریوں پر تمہارے ظلم کی وجہ سے بہت دکھی ہیں, بہت غم زدہ ہیں, بہت تکلیف میں, بہت اذیت میں ہیں, اور اس غم کا حساب ہم پر قرض ہے. اور یہ قرض چکانا پاکستانی فوج کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے. یہ بات تمہیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے نریندر مودی. اور تمہاری سازشیں اب دنیا پر کھلنے لگی ہیں. داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کا یہ جو راز ہے, امریکی جریدے فارن پالیسی نے فاش کیا. پھر تمہارے جھوٹی خبروں کے کاروبار کا پردہ ڈس انفو لیب نے چاک کیا, اور اب اپنے ہی ملک میں دہشت گردی کر کے اپنے ہی فوجیوں کی جان لے کر الیکشن جیتنے کا ڈرامہ بھی سامنے آ گیا. اسے کہتے ہیں قدرت کا حساب. اب قدرت انصاف کرنے پر آ گئی ہے شاید. ایک ایک کر کے ساری کالی کرتوتیں سامنے آ رہی نریندر مودی کی. یہ قدرت انصاف نہیں کری ناظرین, تو پھر کون کر رہا ہے؟ سوچئے ذرا. اور ایسا کسی اور کی وجہ سے نہیں ہو رہا, اس کے اپنے لوگوں کی وجہ سے یہ ایکسپوز ہو رہا ہے. ان کی اپنی غلطیاں, ان کے اپنے بلنڈرز جو ہیں نا, ان کو یہاں تک لے آئے ہیں, کیونکہ یہ ہونا تھا. یہ جتنا ظلم کریں گے, ظلم کا سلسلہ ایک دن رکے گا.
اور ان کی اوقات دنیا دیکھے گی. اور یہ جو لاسٹ میں معاملہ ہے اس کے اپنے پالتو کے لیک ہونے والے پیغامات نے یہ معاملہ کیا, اور اس کا حساب اب پورا بھارت مانگ رہا ہے نریندر مودی سے. اور اب ہمیشہ کی طرح پاکستان پہ کام نہیں چلے گا. اب پاکستان پر الزام لگانے سے کام چل نہیں سکتا. اب تمہیں اپنے اور اپنے پالتو کے جو کالے کرتوت ہیں نا ان کا حساب دینا پڑے گا. اب سوچو کہ حساب کیسے دینا ہے تم نے. یہ بھارتی صحافی کے کلپ ہوگا, ذرا ٹیم چلائیے گا. بولو مودی جی, اب ذرا بولو. اپنے شو میں بلا کر مہمانوں پر چیخنے بلکہ بھونکنے والے جھوٹے, یہ پاکستان کی آواز نہیں بلکہ اب بھارت ہی سوال پوچھ رہے ہیں, تمہاری اصلیت کھول رہے ہیں. اب بتاؤ انہیں کہ مودی کا جو گودی میڈیا ہے وہ ہیک ہو گیا تھا, ارناب گوسوامی ہیک ہو گیا تھا, اور اس پالتو کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں تھا. کوئی پاکستان سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے کنٹرول کر رہا تھا, اور اس ہیکر نے موبائل پر ارناب سے یہ میسج لکھوائے کہ لکھ ارناب گوسوامی ہی رہا تھا, لیکن اس کی انگلیاں پاکستان میں کنٹرول ہو رہی تھیں. ڈوب مرو, شرم سے ڈوب مرو. ارناب گوسوامی کی اس جعلی, جھوٹی اور بیہودہ پریس پورا بھارت اس فراڈیے کو ڈھونڈ رہا ہے, جواب مانگ رہا ہے. مگر یہ جو فراڈیا ہے پھر کوئی نیا فراڈ سوچ رہا ہوگا یقینی طور پہ, رکے گا تو ابھی بھی نہیں, باز تو ابھی بھی نہیں آئے گا. اور شرم نام کی چیز ایسے لوگوں میں ہو تو ایسے لوگ ہوں کیوں, ایگزسٹ ہی کیوں کریں. ایک اور کلپ ہوگا, ذرا چلائیے گا ارناب کا. دیکھیں اپنے ڈرامے اب لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں. بڑے ڈرامے کیے تم نے ارناب گوسوامی, اور بڑے چکر چلا لیے ریٹنگ لینے کے لیے. بڑے فراڈ کیے تم نے پیسوں کی خاطر, اپنا ضمیر تک بیچ دیا. اتنے بے ضمیر شخص تھے تم, اتنے گرے ہوئے, اتنے گھٹیا انسان تھے تم. صحافت کے نام پہ دھبا ہو تم. لوگوں کی جان لینے سے بھی تم باز نہیں آئے. اپنے شو میں بلا کر لوگوں کے ساتھ کیا کرتے رہے تم, پوری دنیا نے دیکھا. بالکل ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی گلی میں کوئی کتا بھی ہو تو وہ شیر ہی ہوتا ہے, کیونکہ اپنی گلی میں وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے. کتے کو بھی لگتا ہے کہ شاید میں شیر ہوں. تم اپنے مہمانوں پر دھاڑنے کی جو ایکٹنگ کرتے رہے, چیخ کر چلا کر, کیا کہتے ہیں, بڑی لمبی زبان ہے تمہاری, لیکن اس زبان سے تم نے صرف شر پھیلایا ہے. کوئی پازیٹیو بات تمہارے منہ سے کبھی نہیں نکلی, صرف نیگیٹو باتیں, جھوٹ, نفرتیں, تعصب پھیلایا تم نے. لیکن آخر کہتے ہیں نا کہ سچ سامنے آ ہی جاتا ہے. سچ کتنی دیر تک چھپ سکتا ہے, سچ نے تو سامنے آنا ہی تھا, اور جھوٹ کے تو پاؤں ہوتے ہی نہیں ہیں. اور تمہارے اس جھوٹ کا کام تمام ہونا ہی تھا. اس لیے اب تم اپنی ہی زبان کے نیچے آ گئے ہو. بچ کر دکھاؤ. اور یہ میں دوبارہ اپنے الفاظ دہراؤں گی, قدرت کا قانون ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس نے خود اس گڑھے میں گرنا ہوتا ہے. کب گرتا ہے وہ قدرت ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے. اب ارناب گوسوامی کو اپنے جتنے بھی جرم ہیں اس کا حساب دینا ہوگا. مودی کو بھی الیکشن جیتنے کے جو کالے دھندے ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا. اور دنیا کو پاکستان کی باتوں پر کان دھرنا پڑیں گے. تو بہت سی چیزیں